معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، فنحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مذہب اسلام میں اسلامی معاشرے کی بڑی خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے اسلامی نظام معاشرت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی نظام معاشرے کے ہر فرد پر اصلاح کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے ہر فرد سے اصلاح چاہتا ہے، اصلاح کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر فرد پر اصلاح کرنا ضروری ہے، ہر فرد پر۔ یہ اسلامی نظام معاشرت کی خصوصیت ہے۔ اسلامی نظام معاشرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت، اپنی قوت بھر فساد کو دور کرے اور اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اور جتنی طاقت اسے اللہ نے دی ہے اس کے ذریعہ فساد کو دور کرے، اور اس کام میں دوسرے کی مدد بھی کرے، دوسرے کا معاون بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کروں، اور گناہ ظلم کے کاموں میں مدد نہیں کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، خود سے فساد دور کرنے، اپنے معاشرے میں فساد دور کرنے کی توفیق دے، اور ان کاموں میں دوسرے کا معاون و مددگار بننے کی توفیق دے۔ سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ انسان جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرے۔
جب ہمارا معاشرہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں تو یہ بات ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی اصلاح کرے گا تو وہ شر سے فساد سے بچے گا. اصلاح کے بعد جو ہے وہ شر کی کوشش نہیں کرے گا. قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اصلاح کے بعد تم فساد مت مچاؤ. اصلاح جب کرو گے، اصلاح اپنی کر لو اپنے معاشرے کا، پھر فساد کی کوشش نہ کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. جب ہر انسان اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے معاشرے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ فساد سے بچ جائے گا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اگر ایک مسلمان اصلاح نہیں کر سکے، اصلاح سے عاجز ہے، تو کم سے کم اسے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی فساد کا آغاز نہ کرے یا کسی فساد میں کا اضافہ نہ کرے. کوئی فساد محلے میں ہے، کوئی فساد شہر میں ہے تو اس میں شریک ہو کر اس کو بڑھاوا نہ دے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو نئے نئے فساد کو جنم دے رہے ہیں، اور جو فساد معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں لوگ اس کا ساتھ دے کر اور مزید اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. حالانکہ اسلامی نظام معاشرت کی یہ خصوصیت ہے کہ معاشرے کے ہر پردے پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اپنی ذات کو فساد سے روکے، اپنے معاشرے کو فساد سے روکے. جب ہم اپنی اصلاح چاہیں گے، اپنے اندر فساد نہیں دیکھنا چاہتے تو فساد پھیلانا بھی ہم کیسے گوارا کریں گے؟ ایک فقہی قاعدہ ہے ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ. جس کا لینا حرام کیا گیا اس کا دینا بھی حرام. جب ہم اپنے لیے کوئی خرابی پسند نہیں کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے کیسے خرابی پسند کریں گے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے سب پر لعنت کی. سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام. جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے. جب ہم اپنی ذات کے لیے کوئی فساد نہیں پسند کرتے ہیں تو معاشرے کے لیے فساد کیسے ہم پسند کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. معاشرے کے ہر فرد پر اصلاح ضروری ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں. بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں. اب ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے ہر فرد خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایک دوسرے کا اللہ تبارک و تعالی معاون بتا رہا ہے. ایک مومن مرد عورت ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ معروف کا حکم کرنا، منکر سے روکنا. معروف ایک جامع نام ہے. جامع کس چیز کا؟ ہر وہ چیز جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو، ہر وہ چیز جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو وہ معروف ہے، اور ہر وہ چیز شریعت نے جس کی ممانعت کر دی وہ منکر ہے. ایک جامع نام ہے، ایک جامع معروف اور منکر. شریعت ہم سے جو چیز چاہتی ہے وہ کیا ہے؟ معروف. شریعت جس سے ہمیں روک رہی ہے
جس کی ممانعت کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ منکر۔ اور اسلامی معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے معروف کا حکم کرنا، معروف کو عام کرنا، جس کا جو شریعت ہم سے چاہتی ہے اس کو عام کرنا، اور جن جن چیزوں سے شریعت ممانعت چاہتی ہے اس سے رک جانا، دوسرے کو روکنا۔ شریعت کے ہر فرد پر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی قوموں میں ہر فرد جو ہے اصلاح کی کوشش۔ اللہ کے ایک نیک بندے حضرت لقمان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے، سورہ لقمان میں، وہ اپنے بیٹے کو کیا تعلیم کر رہے ہیں، کس طرح اصلاح کر رہے ہیں۔ فرد کی جب اصلاح کرے گا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، جب فرد کی اصلاح کرے گا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں کیا ہے۔ کس لیے قرآن مجید میں ذکر کیا حضرت لقمان کے طریقہ اصلاح کو؟ تاکہ ہم پچھلی امت، پچھلی قوم کے فرد سے اصلاح کا طریقہ لیں اور ان کی طریقہ کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ قرآن مجید میں ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری بات سے روک، اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ایسے کام ہیں جن کی تاکید آئی کہ ہمت والے کام ہیں، عزائم والے کام ہیں، بڑے کام ہیں۔ حضرت لقمان ظاہر سی بات ہے اپنے معاشرے کے ایک فرد ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بچے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ جب فرد کی اصلاح کرے گا تو کیا ہے؟ چراغ سے چراغ جلاتے ہیں۔ جب فرد کی اصلاح کرے گا تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کے اگر ہم فرد ہیں تو ہر فرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور جو مصلحین ہیں ان کا معاون، مددگار بننے کی توفیق دے۔ کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ سابقہ واقعات کے ذریعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی تاکید فرما رہا ہے کہ دیکھو جس طرح پچھلی قوموں نے اصلاح کو چھوڑ دیا، برائی ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور جن لوگوں نے اصلاح کی اللہ نے انہیں نجات عطا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے اس کے ذریعہ ہمیں اصلاح کرنے کی تاکید کر رہا ہے، اصلاح کے کام کو مؤکد بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے جو قوم گزری کہ ان میں ایسے اہل خیر ہوتے جو زمین پر فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہوئے جن کو ہم نے نجات دی۔ اللہ نے پچھلی قوموں کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری تھا، ایسے اہل خیر کا ہونا ضروری تھا جو فساد کو زمین میں ہونے سے روکتی، مگر ان میں سے جو تھے تھوڑے ہی تھے، ان کو ہم نے نجات دے دیا، اور جنہوں نے زمین پر فساد کیا یا فساد ہوتے ہوئے دیکھا، فساد ہوتے ہوئے خاموش رہے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
یہ اللہ نے واقعہ قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہماری اصلاحی کوشش میں یہ ہمارے لیے مددگار بنے کہ پچھلی قوموں کے واقعات کو سن کر ہمارے اندر بھی اصلاح کا مادہ اور مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قدم بقدم ملا کر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں نصیحت کیا، جو کچھ وہ ذکر کیا گیا تھا، وہ جب وہ انہوں نے بھلا دیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو برائی سے روکتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، ہم نے انہیں نجات دے دیا، اور جو بے حکمی کرتے تھے ان کی بے حکمی کی وجہ سے ہم نے ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑا۔ جو ظلم کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، معاشرے میں خرابی کا سبب بنتے تھے، ان کی بے حکمی کی وجہ سے ان کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑا، بے عذاب بعیس۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کس لیے ذکر کیا؟ تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں کہ جن لوگوں نے اصلاح کا کام چھوڑ دیا اور ظلم کیا، فساد کیا، اللہ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا، اپنی گرفت میں پکڑا، ان پر عذاب نازل کیا، اور جو لوگ برائی سے روکتے رہے اللہ نے اسے نجات بخشا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں، یہ قرآن مجید میں پچھلوں کا واقعہ ذکر اس لیے اللہ نے کیا تاکہ ہمارے لیے اصلاح کی تاکید ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو مل جل کر معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں مَن لَّمْ يُهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ۔ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام نہیں کرتا وہ مسلمانوں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں، مسلمانوں کی پرواہ نہیں کرتا، مسلمانوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، فساد مچ رہا ہے، الزام تراشی کے بازار گرم ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث مسلم کی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، ابھی منکر کا ایک جامع معنی بتایا، ہر وہ چیز شریعت اسلامی نے جس کی ممانعت کر دی وہ کیا ہے؟ منکر۔ شریعت نے جس کو منع کر دیا وہ کیا ہے؟ منکر۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے، ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے بدلے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی طاقت قوت سکت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے برائی کو روک سکے فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اسے روکے، دل سے روکے، یعنی کم سے کم دل میں اس کے خیال ایسا ہو کہ برائی کو برائی تصور کرے، یا احساس بھی مر جائے۔ احساس مر جانا یہ مردہ ضمیر کی علامت ہے، احساس بھی ختم ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے دل میں بھی احساس ختم ہو گیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر زبان میں سکت نہیں ہے روکنے کی تو اپنے دل سے برا جانو۔ نبی کریم نے فرمایا یہ درجے کے اعتبار سے ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین درجہ ہے،
ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کا استعمال برائی کو ختم کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنی زبان کو استعمال نہیں کر رہا ہے، دنیا کے حصول کے لیے اپنے ہاتھ کی قوت کو استعمال کر رہا ہے، اپنے جسم کی توانائی کو لگا رہا ہے، اپنے قدموں کی استقامت کو لگا رہا ہے، اپنی زبان کی چرب زبانی کا استعمال کر کے دنیا کا حصول کر رہا ہے، مگر فساد کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے میں بگاڑ کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنے سے عاجز نظر آ رہا ہے۔ فَبِقَلْبِهِ، اگر دل میں بھی احساس ہے تو یہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ فَبِقَلْبِهِ، اس حدیث یہ حدیث جو ابھی ہم لوگوں نے سنی، فَبِقَلْبِهِ یعنی دل سے بدلے، اس کا مفہوم جو ہے امام نووی فرماتے ہیں فَلَيُكْرِهُ بِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اسے ناپسند کرے، اپنے دل سے اسے منکر کو ناپسند کرے، اگر منکر اس کے معاشرے میں ہے تو اسے ناپسند کرے، ناپسندیدہ جانے، احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ دل سے منکر کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ ناپسندیدہ جاننا، برائی کو ناپسندیدہ جاننا۔ اگر انسان جو ہے اتنی بھی طاقت نہ رکھے کہ برائی ہو رہا ہے اسے ناپسندیدہ بھی نہ سمجھے، تو اسی کو کہتے ہیں مردہ ضمیری۔ مردہ ضمیری، ضمیر ہمارے مر گئے، احساس تک ختم ہو گئے۔ اگر انسان جو ہے منکر کو ناپسند کر رہا ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کا دل تو زندہ نظر آتا ہے، اور اگر اس کے دل میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، برائی ہو رہی ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس کے دل کے بیمار ہونے کی پہچان ہے کہ دل بیمار ہو گیا ہے، اب دل کو علاج کی ضرورت ہے، کہ معاشرے میں منکر عام ہے اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے، یہ دل کے بیمار ہونے کی پہچان علامت ہے۔ اب دل کا علاج ضروری ہے، کسی صاحب دل کے پاس جائیں اور اپنے دل کا علاج کرائیں۔ صاحب دل وہ ذات کہلاتی ہے جو اپنا صبح و شام اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے ضمیر کو زندہ فرما دے اور معاشرے میں جو منکر ہے اس کے خاتمے کے لیے اقدام کرنے کی توفیق بخشے۔ ایک حدیث اور ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تہذیب و تسلیم کی ایک حدیث سنیں، ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تہذیب و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم ولتأثرنہ علی الحق اطرا ولتقصرنہ علی الحق قصرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم یلعنہم کما لعنہم۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، یعنی ہاتھ سے ظلم ہوتا ہوا دیکھو، اگر ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اس کو حق کے راستے پر لگاؤ، حق سے تجاوز نہ کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے دے مارے گا، پھر تم ایک دوسرے کے اندر حسد کرو گے، بغض کرو گے، کینہ کرو گے، برائی کرو گے، بدگمانی کرو گے، الزام تراشی کرو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس طرح لعنت کرے گا جس طرح پچھلی قوم پر لعنت کیا۔ اب غور کریں، اگر منکر کو ہم نہیں روکیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، حق سے تجاوز کریں گے، تو
اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مارے گا. اب ہمارے دل میل نہیں کھائیں گے, اب ہمارے دل میں دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا نہیں ہوگی. آج ہم معاشرے پہ دیکھیں کسی کا دل کسی سے مل ہی نہیں رہا. صاف مطلب ہے کہ آج ہم امر بالمعروف نہیں انل منکر سے روگردانی کر رہے ہیں, ظالموں کو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں. معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہے. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تم پر ایسی لعنت کرے گا جیسا ان پر لعنت کیا, پچھلی قوم پر لعنت کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق دے. یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے, انسان سے جو ہے فرد کی اصلاح بھی مطلوب ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے, اور پھر اسی انسان سے معاشرے کی بھی اصلاح مقصود ہے. یہ دوہری ذمہ داری, ایک ذمہ داری کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے, اور پھر اسی پر یہ اصلاح ذمہ داری دوہری ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ معاشرے کی بھی اصلاح کرے. دو ذمہ داری ایک انسان پر. آخر کیوں؟ اپنی بھی کرے معاشرے کی بھی کرے, یہ دوہری ذمہ داری انسان پر کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد یہ اجتماعیت سے متاثر ہوتا ہے, معاشرے سے متاثر ہوتا ہے. کوئی بھی فرد اگر معاشرہ میں فساد ہے تو فرد کے اندر فساد پیدا ہوگا. معاشرہ اگر صالح ہے تو فرد بھی صالح بنے گا, وہ قبول کرتا ہے. معاشرہ جو ہے اجتماعیت جیسا معاشرہ ہوگا وہ فرد پر اثر انداز ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنے نفس کی بھی اصلاح چاہتا ہے. شریعت اسلامیہ جو ہے ہم سے نفس کی اصلاح چاہتی ہے. تو اگر ہمارا معاشرہ پراگندہ ہوگا, معاشرے میں جو ہے امن و امان بحال نہیں ہوگا, ظلم فساد عام ہوگا, تو معاشرے کا فرد بھی ظالم بنے گا. معاشرے کا فرد بھی ظالم بنے گا. آپ دیکھیں, اور اگر معاشرہ مضبوط ہے, صالح ہے, تو انسان کا دل, انسان کی روح بھی مضبوط اور پختہ ہوگی. ورنہ پھر انسان کی روح کمزور ہوگی, لاغر ہو جائے گی, بیمار ہو جائے گی. حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حدیث شریف میں ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں, اس بچے کا معاشرہ ایک چھوٹا سا معاشرہ اس کا گھر ہوتا ہے. اس کا پہلا معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا گھر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو تو فطرت سلیمہ میں پیدا کیا, لیکن جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کا جو معاشرہ ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کا جو معاشرہ ہوتا ہے, اگر اس کے ماں باپ برے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو برائی کی تعلیم کرتے ہیں اور بچہ اس معاشرے کا اثر قبول کرتا ہے. اگر اس کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, تو اپنے بچے کی پرورش نیکی پر کرتے ہیں, صالحیت پر کرتے ہیں, بچہ نیک اور صالح ہوتا ہے. تو دیکھیے بچہ جو ہے اپنے معاشرے کا اثر قبول کرتا ہے کہ نہیں. ایسے ہی جب ایک بچے کا چھوٹا سا معاشرہ اس کا گھر ہے تو اسلامی نظام معاشرے کے ہر فرد جو ہے یہ بڑے معاشرے کا ایک فرد ہے. جب چھوٹے معاشرے کا انسان اثر قبول کرتا ہے تو ایسے ہی بڑا ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ, اس کا انسان جو ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے.
اسی لیے ہم پر دوہری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ انسان مدنی تباہ ہوا ہے، انسان کے لیے معاشرتی زندگی لازمی امر ہے، انسان جو ہے معاشرے سے الگ رہے گا تو بہت پریشان ہوگا، اس کی زندگی جو ہے اجیرن بن جائے گی، پریشان کن ہوگی۔ انسان کے لیے معاشرے میں زندگی گزارنا، رہنا سہنا، پیدا ہونا مرنا ضروری ہے، انسان کے لیے معاشرہ ضروری ہے، اور معاشرہ جب خراب ہوگا تو انسان فرد پر وہ اثر انداز ہوگا۔ اس لیے معاشرے کے ہر فرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔ آئیے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، کیونکہ فرد جو ہے معاشرے اجتماعیت سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ہم پر دوہری ذمہ داری دی گئی کہ اپنے نفس کی بھی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اجتماعیت کا فرد جو ہے اثر قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک صالح معاشرے بنانے کے لیے، ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے جو ہے ہم پر دوہری ذمہ داری دی گئی ہے۔ انسان جب اپنا معاشرہ صالح پاکیزہ بنائے گا تب تو وہ خود پاکیزہ اور صالح ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرے، اور اس کام میں دوسرے کا معاون بھی بنے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دوسرے کا معاون بھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا ایک جامع مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ عبادت کہ مسلمان اپنے تمام اقوال، اپنے تمام افعال، اپنے تمام احوال ایسے بنائے جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو بولے، جو کچھ بولے ایسا بولے جو اللہ کو پسند ہے، کرے جو کام کرے ایسا کام کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ حال، کوئی حال طاری ہے، کسی حالت میں رہتا ہے، اپنے احوال اپنے حالات ایسے بنائیں جو اللہ کو پسند ہو، خواہ وہ ظاہر حالت ہو یا باطن حالت ہو، یعنی اپنے تمام اقوال افعال احوال ایسے بنائے جو اللہ کو پسند ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اور یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، یہی ہماری پیدائش کا، اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ، جنات انسان کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ اور عبادت کا ایک جامع مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے تمام اختیارات، ہمارے تمام کردار، ہمارے تمام افعال، ہمارے تمام باتیں سب ایسی ہوں جو اللہ کے پسند آ جائیں، اللہ قبول کر لے، یہ عبادت کا مفہوم۔ اسی اور ہم اسی لیے پیدا ہوئے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ جب ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا اطوار، ہمارے افعال سب اللہ کے پسندیدہ ہوں، تو یقیناً جب ہمارے افعال اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اقوال ایسے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے، تو اسی سے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی، اور ایک صالح معاشرے کا قیام جو ہے ہوگا، ایک صالح معاشرے کا قیام ہوگا، کیونکہ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں، ہمارے کام ایسے نہ ہوں جو اللہ کو پسند نہ ہوں، ہماری باتیں ایسی نہ ہوں جو اللہ کو پسند نہ آئیں، ہمارے حالات ہمارے تمام اختیارات ایسے نہ ہوں جو اللہ کو پسند نہ آئیں، تو جو ہے اسلام اسے صالح معاشرہ نہیں، اسے جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، جاہلی معاشرہ، جاہلی معاشرہ۔ اور
جب انسان جاہلی معاشرے میں ہو تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہالت کا خاتمہ کرے. ظالمانہ معاشرے میں ہے تو اس پر ضروری ہوتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ کرے. فساد زدہ معاشرے میں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فساد کا خاتمہ کرے. اور اگر اس سے ممکن نہ ہو سکے تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے معاشرے میں منتقل ہو جائے. جاہلی معاشرے کو چھوڑ کر اسلامی معاشرے میں منتقل ہو جائے. پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے جب ان کی روح نکالنے آئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے تو فرشتوں نے پوچھا تم کیا کرتے تھے, تمہارا کام کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے ہم لوگ تو بہت کمزور تھے, زمین میں کچھ نہیں کر سکتے تھے, دبے ہوئے تھے. تو فرشتوں نے سوال کیا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ مطلب وہ کہنا چاہے ہم لوگ کمزور تھے, ظالموں کے ظلم کو نہیں روک سکتے تھے, معاشرے میں فساد تھا اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے, بہت کمزور لوگ تھے. تو فرشتوں نے سوال قائم کیا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ اگر تم جاہلی معاشرے میں, ظالمانہ معاشرے میں, فساد زدہ معاشرے میں اپنے کو کمزور محسوس کر رہے تھے تو اس معاشرے کو چھوڑ کر صالح معاشرے کی طرف ہجرت کیوں نہیں کیا؟ صالح معاشرے کی طرف ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو ظلم پر خاموش ہونا, فساد دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا, یہ بھی عذاب کا سبب بن سکتا ہے. یہ بھی عذاب کا سبب قرآن مجید میں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. کہ جب فرشتے جو ہے ان لوگوں کی روح نکالنے کو آئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے تو فرشتوں نے کہا فیما کنتم, تم کس حال میں تھے؟ قالو, وہ بولے کہ ہم لوگ زمین میں کمزور تھے. قالو, تو فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا, تو تم ہجرت کر جاتے. اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کے ظلم پر خاموش ہونا, اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا, اللہ انجام بتا فاولئک مأواہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم, کتنا برا ٹھکانہ. اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک صالح معاشرہ, ایک پاکیزہ معاشرہ کی تشکیل, اس کا قیام کتنا ضروری ہے. معاشرے کا فساد زدہ ہونا, ظالمہ ہونا, ظالمانہ ہونا, الزام تراشی والا معاشرہ بنانا, یہ انسان کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاشرے کے ہر فرد پر معاشرے کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے اسے بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق دے, انجام دینے کی توفیق دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایک اچھے معاشرے کے قیام کی ہمیں تعلیم کر رہا ہے کہ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں جب ہم انہیں طاقت دیتے ہیں, قوت دیتے ہیں, حکمرانی دیتے ہیں تو وہ صالح معاشرے کا قیام کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں قابو دیا, قدرت بخشی, حکومت عطا کیا, سلطنت دی, صاحب اختیار بنایا, مالدار بنایا, اقتدار والا بنایا, ان مکناہم, جنہیں ہم نے زمین میں قوت بخشی, وہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا تمام معاملات کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں, تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں. تو ایک صالح معاشرے کا قیام ہم سے مطلوب ہے. اس لیے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں. اس لیے ہم پہ دوہری ذمہ داری ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق دے۔ ایک تیسری اور ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ آخر ہم پر جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کی اصلاح، یعنی دوہری ذمہ داری ہم پر کیوں ہے؟ بہت ہی اہم ہے کہ تاکہ ہم اجتماعی عمومی سزا سے بچ جائیں، اس لیے ہمارے لیے معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو عذاب نازل ہونے پر نیک بد، اچھے برے کا فرق نہیں ہوتا وہاں۔ اگر ظالم پر عذاب نازل ہوتا ہے اور اس میں کچھ نیک لوگ ہیں تو نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں، عمومی جب عذاب نازل ہوگا، اجتماعی عذاب نازل ہوگا تو معاشرے کے گندے افراد کے سبب اچھے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں، تو اس عمومی اجتماعی عذاب سے بچانے کے لیے ہم پر دوہری ذمہ داری عائد کی گئی کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے بچو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے خاص ظالموں پر صرف نہیں لائق ہوگا، صرف ظالموں پر ہی نہیں لائق ہوگا، سب پر لائق ہوگا۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جب عذاب نازل ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف خاص ظالم پر ہی وہ عذاب نازل ہوگا، وہ عذاب اترے گا، پھر نیک بد اچھے برے سب عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے معاشرے کا صالح ہونا، پاکیزہ ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ معاشرے کا ہر فرد جو ہے اللہ کے عذاب سے، عمومی عذاب سے محفوظ مامون رہ سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس معاشرے میں منکرات کی کثرت ہوتی ہے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جس میں فساد پھیل جاتا ہے اور افراد اس فساد کی بیخ کنی نہیں کرتے، حرمت کی پامالی سے روکتے نہیں، منکرات سے روکتے نہیں، برائیوں کو بدلتے نہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں عمومی طور پر بڑی بڑی مصیبتوں اور عظیم مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو بڑی بڑی مصیبتوں اور عظیم مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اس میں گھر کے سارے لوگ اس عذاب میں، نیک بد، یہ اللہ تعالی کی ایک خوف زدہ کرنے والی اور ڈرانے والی سنت ہے، انسان کو ڈرانے والی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ کی حرمتوں کی پامالی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ عمومی عذاب بھیجتا ہے، بڑی بڑی مشکلات کو بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہمیں ڈرانے کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ ڈرانے کے لیے، خاص طور سے ہمیں ان کو ڈرانے کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، فقاہت رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، طاقت و قوت والے اور علم والے، ان کو بھی ڈرانے والے ہیں کہ ڈرو، دیکھو جب اللہ بڑی بڑی مشکلوں میں، بڑے بڑے مسائل میں ڈالے گا تو وہاں نیک بد کا امتیاز، جب معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی تو سب اس عذاب میں مبتلا۔ جیسا کہ ابھی قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ اس آیت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً کے تعلق سے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان منکر کو نہ رہنے دیں، ورنہ عذاب سب پر نازل ہوگا، سب پر نازل ہوگا۔ اور امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس فتنہ سے بچو جو ظالم سے متعدی ہو کر، ظالم پر تو وہ عذاب آئے گا، نیک اور بد سب پر حاوی ہو جاتا ہے، اور ایسا فتنہ ظالم کے لیے آیا، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے، لیکن وہاں سے عام ہو کر، متعدی ہو کر، نیک بد سب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو عمومی عذاب سے، اجتماعی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے معاون، مددگار بننے کی توفیق دیں، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ حدیث شریف میں بھی ایک مثال دے کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ انسان جو اگر معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا تو معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حدیث شریف کے پیارے جملے سنیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ حدود اللہ کو قائم کرنے والے اور اللہ کے حدود کو واقع کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قوم ہے جنہوں نے ایک کشتی میں قرار ڈالی، اور کشتی میں کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں۔ وہ لوگ جو نیچے کی منزل میں ہیں جب انہیں پانی کی ضرورت ہو تو وہ اوپر والوں کے پاس جا کر وہاں سے پانی حاصل کرتے، اوپر جا کر اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو کہ ہم اپنی منزل میں، نیچے والی منزل میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے آنے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف سے ان کو بچا لیں۔ ان کی نیت تو اچھی ہے، نیچے والے کی نیت کوئی خراب نہیں۔ کیا خرابی ہے؟ پانی حاصل کرنا ہے اور ہمیں بار بار آنے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف سے بچانا ہے، مگر نادانی کی نیت ہے۔ نیت میں وہ اپنے صحیح ہیں لیکن طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ نیچے میں اپنی منزل میں ایک سوراخ کر دیں تاکہ اوپر والے کو تکلیف نہ ہو۔ اب کیا اوپر والوں کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اوپر والے نیچے والوں کا جو ارادہ ہے اگر اس کے ارادے پر ان کو چھوڑ دیں گے، اسی ارادے پر جو کر رہے ہیں کرنے دو، تو یہ ان کا چھوڑ دینا نیچے والوں کے ساتھ اوپر والوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا کہ نہیں؟ اگر نیچے والے جو کر رہے ہیں کرنے دو، جو ان کی مرضی کرنے دو، اگر چھوڑ دیں گے تو صرف نیچے والے نہیں، نیچے والے کے ساتھ اوپر والے بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا تو نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔ اب بتائیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ایک پیاری تمثیل دے کر کس طرح منکر کے خاتمے کی ہمیں تعلیم کی ہے کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہو اور ہم اسے نہیں روکتے ہیں، جب اللہ کا عمومی عذاب آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی لپیٹ میں صرف ظالم آئیں گے، بلکہ نیک و بد سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ اسلامی معاشرہ جو ہے انسان کو، جو ہے انسان کے ہر معاشرے کے ہر پردے کو اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ انسان اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
عمومی عذاب کے تعلق سے ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اے لوگو تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اے ایمان والو تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا جب تم ہدایت پر ہو، تو تمہیں کوئی گمراہ جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تم قرآن میں یہ پڑھتے ہو مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، کہ بے شک لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں عام مبتلا کر دے گا، عام ان پر عذاب نازل کرے گا، عام اس میں نیک بد عام عذاب نازل فرمائے گا۔ ان حدیث اور قرآن کی آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم پر جو ہے اپنی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ اسلامی نظام معاشرے کے ہر فرد پر اصلاح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آئیے رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ جتنی باتیں ہم نے سنی اپنے معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے، اے اللہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔